ہاتھ میں انگوٹھی کی نگینی کی جگہ گولی۔ دنیا کی پہلی خاتون ہائی جیکر جس نے جہاز اغوا کرنے کے لیے 6 بار پلاسٹک سرجری کروائی۔ دنیا کے مشکل ترین کاموں میں سے ایک کام ہائی جیکنگ ہے، جس میں کسی بھی ملک کا طیارہ اغوا کرنا اور اس کے ذریعے اپنے مطالبات منوانا ہے۔ ہائی جیکنگ جیسے جرم میں اول تو کسی خاتون کا ملوث ہونا ہی حیرت کی بات ہے، لیکن کسی نوجوان لڑکی کا جہاز ہائی جیک کرنا، پھر پلاسٹک سرجری سے اپنی شکل تبدیل کرانا اور ایک بار پھر ہائی جیکنگ کرنا، یہ تو یقیناً ایسی حیران کن کہانی ہے جو فلمی لگتی ہے۔ لیکن دنیا میں یہ واحد مثال فلسطینی خاتون لیلا خالد ہے، جس نے ایک نہیں 2 بار جہاز ہائی جیک کیا۔ لیلا خالد نے بچپن میں ہی فلسطین کی آزادی تحریک میں شمولیت اختیار کی اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک متحرک کارکن بن کر سامنے آئی۔ لیلا خالد اور ان کے ساتھیوں نے 1988 اور 1971 کے درمیانی عرصے میں 4 جہاز اغوا کیے۔ فلسطین لبریشن فرنٹ میں شمولیت اختیار کرنے کے بعد لیلا خالد نے پہلا جہاز 19 اگست 1969 کو اغوا کیا۔ یہ بوئنگ 707 جہاز تھا۔ یہ جہاز اٹلی سے اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب جا رہا تھا۔ اطلاع یہ تھی کہ اسرائیل کے وزیر اعظم اسحاق رابن بھی اس فلائٹ کے مسافروں میں شامل ہیں۔ جہاز ایشیا کی فضائی حدود میں داخل ہوتی ہی ایک نقاب پوش خاتون نے جہاز کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس نے پائلٹ کو حکم دیا کہ فلسطینی شہر حیفا کے اوپر سے پرواز کرتے ہوئے جہاز کا رخ دمشق کی طرف موڑ دو۔ دمشق جانے سے پہلے میں اپنی جائے پیدائش وطن مالوف حیفا کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ خاتون اور اس کے ساتھی بموں سے مسلح تھے۔ پائلٹ نے حکم کی تعمیل کی۔ جہاز دمشق میں اتار لیا گیا۔ مسافروں کو یرغمال بنا کر فلسطین کی آزادی کا مطالبہ کیا گیا۔ پوری دنیا کی توجہ فلسطینیوں پر صہیونی مظالم کی طرف مبذول ہوئی۔ مذاکرات کے بعد اسرائیلی جیلوں میں فلسطینی قیدیوں کی رہائی اور ہائی جیکروں کی بحفاظت واپسی کے شرائط پر تمام یرغمالیوں کو رہا کر دیا گیا۔ دنیا بھر کے ٹیلی ویژن چینلوں اور اخباروں نے اتنی لیلا خالد کے انٹرویو نشر اور شائع کیے کہ وہ عالم اسلام کی آنکھ کا تارہ بن گئی۔ ان کی تصویروں کو اتنی شہرت ملی جو اس سے پہلے کسی مسلمان خاتون کو نہیں ملی تھی۔ مقبولیت کا یہ حال تھا کہ یورپ میں رہنے والی لڑکیوں نے اس کے سٹائل کو بالوں سے لے کر سکارف اور لیلا جو انگوٹھی پہنتی تھی اپنایا۔ اس کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی ہوا کرتی تھی جس میں کوئی پتھر نہیں گولی جڑی ہوئی تھی۔ پہلی ہائی جیکنگ کے بعد اس نے اوپر تلے 6 بار پلاسٹک سرجری کروائی اور اپنی صورت مکمل طور پر تبدیل کر لی۔ اگلے ہی سال 6 ستمبر 1970 کو اس نے اپنے ایک ساتھی کے ساتھ مل کر ایمسٹرڈیم سے نیو یارک جانے والی پرواز کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ کوشش کامیاب نہ ہو سکی۔ اس طیارے کو برطانیہ کے ایک ایئرپورٹ پر اتار لیا گیا۔ لیلا کے ساتھی کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا، جبکہ اسے گرفتار کر لیا گیا۔ 1 مہینہ بھی نہیں گزرا تھا کہ فلسطینی جانبازوں نے ایک اور طیارہ اغوا کیا، مسافروں کو یرغمال بنایا، مذاکرات کی میز پر لیلا خالد کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ یوں لیلا خالد کو قید سے رہائی ملی۔